یہ چاہ رہے تھے کہ بھروسہ رکھیں، ملک چھوڑ کے نہ جائیں، اعتماد کریں، اپنے ملک بد امنی یہاں پر نہ پھیلائیں اور اسٹیبلٹی کی طرف جائیں۔ دراصل وہ پازیٹیو میسیجز دینا چاہ رہے تھے کہ بہت جلدی کچھ اقدامات ایسے ہونے کو جا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کا پہیہ واپس چل پڑے گا۔ جو انہوں نے پرائرٹیز بتائیں اس میں سب سے پہلے تو ڈالر کوئی بلیڈنگ کو روکنا تھا، اسمگلنگ پہ بات کرنی تھی، آئی پی پیز کے متعلق تھا، آپ کا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ 6 مہینے سے کے اندر بہت کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس بات سے وہ بالکل واضح ہے کہ فارن انویسٹمنٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک لوکل انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی اور یہاں پر بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے آرمی چیف اور ہماری ایڈمنسٹریشن انشور کر سکتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا، جو وہ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ جو ان ایفیشنسیز ہیں بجلی کے بلوں میں اس کو دور کر لیں؟ وہ شاید نہ کر سکیں۔ کیا وہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اس وقت انفلیشن ریٹس ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں، کیونکہ وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے؟ وہ یہ بھی انشور نہیں کر سکے ابھی تک کہ وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس انویسٹرز کا لیا ہوا ہے ایف بی آر نے، وہ ریلیز کر کے واپس کرتے ہیں ان کو۔ آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہیں یہ ان کی ڈومین سے باہر ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی سے یا کسی اور سے ملے، کیونکہ جو انہوں نے آئین کے تحت اوتھ لیا ہوا ہے وہ اس کو ہرگز ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ان کا ایک بڑا لمیٹڈ رول ہے پاکستان کی اندر اور ان کو وہی رول نبھانا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ملاقاتیں کی اور اس سے ہمیں ایک اور بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آل ان ون، کہ وہ اس وقت ہمیں ایک فائنانس منسٹر بھی لگ رہے ہیں، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی لگ رہے ہیں، فارن منسٹر بھی لگ رہے ہیں، وہ ایک روڈ میپ دے رہے ہیں آگے کہ پاکستان نے کس طرح چلنا ہے، پاکستان کی انویسٹمنٹ کس طرح آئے گی، پاکستان کے بیوروکریٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لیے کون سی ٹاسک فورس ہوگی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ بات کی نشاندہی کی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل ہے لیگلی، اس کے پاس لیگل اختیارات زیادہ ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں یہ بہت سے اہم فیصلے کر جائے گی۔ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو کچھ نہیں کر سکتی جب تک سیریس ریفارمز نہیں ہوتی اس ملک میں، ایڈمنسٹریٹو، لیگل اور بیوروکریٹک۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر کرائسس ہے اس کا صرف ایک سلوشن ہے اور وہ یہ سلوشن ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے مقررہ وقت پہ ہو، تاکہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو، اس کے پاس پیچھے اس کی پبلک سپورٹ ہو اور وہ آ کر پاکستان کے جو کرائسس ہے اس میں سے پاکستان کو نکال سکے۔ میں نے یہ کہا کہ گرے اکانومی ہماری 3 ٹائمز زیادہ ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی سے، اور جب تک آپ اس کو وائٹ اکانومی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا۔ ڈالر کے انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا کہا کہ اس کو کم کریں، اٹ از دا نیڈ آف دا آر۔ بجلی کے بلوں کا کہا کہ آپ سیلز ٹیکس کے اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کروانے کی کوشش کریں، اور جو ٹیکسز ہیں اس کو سردیوں میں آگے لے جائیں تاکہ گرمیوں میں بل زیادہ آتے ہیں، سردیوں میں کم آتے ہیں۔ ایک اور جو میں نے تجویز دی وہ یہ دی کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے، ہمیں پہلے چارٹر آف اکانومی چاہیے۔